أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج ماہ رمضان کے آخری عشاء کا آخری دن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشاء کو آتش دوزخ سے آزادی اور رہائی کا عشاء قرار دیا ہوا ہے۔ اس عشاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو تاکید فرمائی ہوئی ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ آج کا جمعہ بھی ماہ رمضان کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے۔ وہ بندہ بہت ہی بدقسمت ہوگا کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان تو آیا لیکن وہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی بخشش اور اپنے رب کی رضا نہ پا سکا۔ سامعین کرام، جمعہ کا دن تو ویسے ہی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اسی دن کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل یوم الجمعہ سے لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے بہترین دن جس میں سورج چڑھتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں لے جائے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، یہ حدیث حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب تفریع ابواب الجمعہ سے لی گئی ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اے میرے برادران اسلام،
زمین جب پیاس سے بل بلانے لگتی ہے، درختوں کے پتے زرد ہو کر جھڑنے لگتے ہیں۔ جب جاندار حتیٰ کہ پتھر تک پیاسے ہوں اور بندے بھی پانی کو ترسیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور بادلوں سے مینہ برسنے لگتا ہے، اور پھر مردہ زمین بھی نہ صرف زندہ ہو جاتی ہے بلکہ پھول پتوں سے لہلہانے لگتی ہے، حتیٰ کہ صحرا، ریگستان اور جنگل بھی گل و گلزار میں بدل جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ انسانوں کی مادی زندگی کا انتظام فرمانے والے ہمارے پیارے رب العزت نے ہماری روحانی حیات ابدی اور روحانی ترقیات کا اہتمام بھی فرمایا ہوا ہے۔ جب ہم اپنی بشری کمزوریوں، ماحول کی خواستوں اور نفسانی و شیطانی سیاہکاریوں سے سسکنے لگتے ہیں، تو پھر ہمارے مہربان اور عظیم خالق الکل خدا کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ 11 مہینوں کی لغزشوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جب انسانوں کی روحیں تڑپنے لگتی ہیں بلکہ قریب المرگ ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمانی اور روحانی ترقیات کا خوبصورت مہینہ یعنی رمضان المبارک آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ سامعین کو واضح رہے کہ بنی نوع انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، یعنی جسم اور روح سے۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور تبھی ہماری تمام جسمانی ضروریات بھی زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے ہماری روح آسمان سے آتی ہے، لہذا روح کی حیات اور پرورش کا بندوبست بھی آسمانی غذا سے ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہماری روحوں کے لیے ابدی حیات کا پیغام لے کر آتا ہے اور ساری زمین پر نیکی کی فضا چھا جاتی ہے۔ کروڑوں مسلمان خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ مبارک مہینہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ ہمارے بزرگ و برتر رب نے ہر گندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے بنائی ہے۔ جسم کو پاک کرنے کے لیے روزہ بنایا ہے، اسی طرح مال کی گندگی زکوٰۃ سے دور ہوتی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے تو جسم کی زکوٰۃ صوم ہے۔ سامعین کو یہ بھی واضح رہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں دنیاوی کثافتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کچھ عبادات تجویز کی گئی ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مذاہب میں بھی روزہ کا تصور موجود رہا ہے۔ توریت، زبور، انجیل کے علاوہ ہندو مت، بدھ مت، اہل یونان اور پارسیوں کی کتب میں بھی روزے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ کتاب مقدس ذکریہ کے باب 8 میں اس طرح مذکور ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور مسرت کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا۔ ہندو مت میں روزے کی اہمیت کا اس بات سے پتہ ملتا ہے کہ ہندوؤں کے جوگی آج تک بھی جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر فقہ کشی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے نفس کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کرتے ہیں۔ بدھ مت کی تاریخ میں پتہ ملتا ہے کہ جب شہزادہ سدھارتھ یعنی گوتم بدھ نے تخت و تاج سے کنارہ کشی اختیار کی تو اس نے جنگل میں بیٹھ کر اپنی تپسیا کی بنیاد روزہ ہی کو بنایا۔ جب وہ پیپل کے درخت کے نیچے گیان میں مصروف ہوئے تو انہوں نے ترک دنیا کے ساتھ ساتھ مسلسل فاقہ کشی بھی اختیار کی۔ یونانی علماء میں سے فیثاغورس، سقراط اور افلاطون وغیرہ نے بھی خیر و شر کے تصورات کا تعین کرتے وقت
عفت و پرہیزگاری پر بہت زور دیا تھا۔ یونان میں اہل تصوف کا ایک بڑا گروہ ترک دنیا کو ہی روحانی ترقیات اور ارتقاء کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتا تھا۔ چین میں شنتوئزم کے پیروکار آج بھی نہ صرف مخصوص ایام میں کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، بلکہ اپنا گھر بار چھوڑ کر عبادت کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں۔ قدیم مذاہب میں کمخوری پر اتنا زور دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانیت میں کمال حاصل کرنے کے لیے خوراک کی مقدار کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ کم خوری نہ صرف روحانی ضرورت ہے بلکہ طبی نقطہ نظر سے بھی انسانی صحت کے لیے از حد مفید اور ضروری ہے۔ زیادہ کھانے اور زیادہ سونے سے انسانوں کا شعور بھی دبا رہتا ہے اور روحانی ترقیات کا سفر بھی سست پڑ جاتا ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ یہی بات اسلام کے صیام کی بنیاد ہے۔ اسلام میں بھی مومنوں کے لیے جو عبادات کا نظام تجویز کیا گیا ہے، اس کے ذریعے مسلمان نفس کی آلودگیوں سے نجات حاصل کر کے قرب الہی پاتے ہیں۔ اسی نظام عبادت میں نماز کے بعد روزہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ صوم یعنی روزے کو نصف صبر فرمایا گیا ہے۔ اس بابرکت مہینہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ اے میرے مسلمان اور مومنین بھائیوں، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک عالی مرتبہ نعمت عظمیٰ ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت و مغفرت اور جہنم سے رہائی کی ہوائیں پورے زور و شور سے چلتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے بنی نوع انسان کے لیے ایک بیش قیمت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں، عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ اے میرے مومن بھائیوں، آج رحمت و مغفرت، عبادت و ریاضت اور نیکیوں کے اس موسم بہار یعنی ماہ رمضان کے مبارک مہینہ کا آخری دن ہے۔ اسی مبارک مہینہ میں رشد و ہدایت کا ابدی خزینہ، آخری الہامی کتاب، دین و دنیا میں بھلائی اور نجات کا دائمی نسخہ اور ضابطہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، اللہ تعالیٰ کی وحی کا آخری سرچشمہ فرقان عظیم یعنی قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور فیوز و انعامات الہی کا ایک انمول مجموعہ ہے۔ مومن اس مقدس مہینے کا سال بھر انتظار کرتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے دل و جان سے فرش راہ ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ دین و دنیا کی بھلائی، آخرت کی کمائی اور نیکیوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ گویا جس طرح بہار کی آمد سے پورا موسم اور سماں بدل جاتا ہے، اسی طرح اس مبارک مہینہ کی آمد سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ماہ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور یہ باقی اسلامی مہینوں سے ہر لحاظ سے عظمت و اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کو یہ عظمت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم سمیت اسی مبارک مہینہ میں سارے آسمانی صحیفے اور الہامی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البینہ کی آخری 3 آیات میں فرماتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار
جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، یا ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں لمبے عرصہ تک رہتے چلے جائیں گے، یہی بدترین مخلوق ہیں۔ اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 8 میں، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ یہاں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مرسل جب دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں ان پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ایمان لانے کی بات فرما رہا ہے، اور پھر نیک عمل اعمال صالحہ کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرا، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کافروں کا انجام بیان فرماتا ہے ان آیات میں۔ وہ کافر جو خواہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین عرب و عجم ہوں یا جو بھی انبیاء اللہ کے مخالف ہوں اور کتاب اللہ کے جھٹلانے والے ہوں، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں گے نہ رہا ہوں گے۔ یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر اور کم تر ہیں۔ پھر اپنے نیک بندوں کے انجام کی خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جو اپنے جسموں سے سنت کی بجا آوری میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، کہ یہ ساری مخلوق سے بہتر اور بزرگ ہے۔ اسی آیت میں اسی ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء کرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ ایمان والے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا نیک بدلہ ان کے رب کے پاس ان لازوال جنتوں کی صورت میں ہے، جن کے چپے چپے پر پاک صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں دوام اور ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ رہیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ وہ نعمتیں ان سے جدا ہوں، نہ کم ہوں، اور نہ کوئی کھٹکا ہے نہ غم۔ پھر ان سب سے بڑھ چڑھ کر نعمت و رحمت یہ ہے کہ رضائے رب مرضی و مولا انہیں حاصل ہو گئی ہے، اور انہیں اس قدر نعمتیں جناب باری نے عطا فرمائی ہیں کہ یہ بھی دل سے راضی ہو گئے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بہترین بدلہ، یہ بہت بڑی جزا اور اجر عظیم دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے، دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنے کے عوض ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں ڈر ہو، جس کی عبادت میں اخلاص ہو، جو جانتا ہو کہ اللہ کی اس پر نظریں ہیں، بلکہ عبادت کے
وقت اس مشغولی اور دلچسپی سے عبادت کر رہا ہو کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اپنے خالق، مالک، سچے رب اور حقیقی اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور فرمائیے۔ فرمایا وہ شخص جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے کہ کب جہاد کی آواز بلند ہو اور کب میں کود کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں اور گرجتا ہوا دشمن کی فوج میں گھسوں اور داد شجاعت دوں۔ لو میں تمہیں ایک اور بہترین مخلوق کی خبر دوں، وہ شخص جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے، نہ نماز کو چھوڑتا ہے، نہ زکوٰۃ سے جی چراتا ہے۔ آؤ اب میں بدترین مخلوق بتاؤں، وہ شخص کے اللہ کے نام سے سوال کرے اور پھر نہ دیا جائے۔ یعنی اللہ کے نام سے جو لوگ اس دنیا میں غربا ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی غریب مسکین کسی صاحب استطاعت آدمی کے آگے ہاتھ پھیلائے مدد کے لیے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے سوال کو پورا کریں، ان کو دیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پاس سے جو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ تو ہوتا ہے۔ اپنے پاس سے تو کچھ بھی انسان نہیں دیتا۔ اللہ کا مال جو اسے ملتا ہے اس میں سے فقراء کو دینا، غربا کو دینا، یہ ضروری بات ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بخشش ملتی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی میں نے پڑھی ہیں، سورت آیت نمبر 7 اور 8 کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ان کے الفاظ جو ہیں ازالہ و ہم صفحہ 17 اور 18 پر آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الذین کافروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، جب یہ آیتیں اتری کہ مشرکین رجس ہیں، پلید ہیں، شر البریہ ہیں، سفہا ہیں اور ذریت شیطان ہیں، اور ان کے معبود وقود النار اور حسب جہنم ہیں، تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری دشمنات دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کر دے، اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ تو نے ان کے عقل مندوں کو سفیہ قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام حزم جہنم اور وقود النار رکھا، اور عام طور پر ان کو رجس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشمنان دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے میری چچا، یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ ہے اور نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوبی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اس راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا۔ بخدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اس راہ میں مرتا رہوں۔ یہ خوف کی جگہ نہیں، بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تقریر
ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میں تیری اس اعلیٰ حالت سے بے خبر تھا، تو اور ہی رنگ میں اور ہی شان میں ہے، جا اپنے کام میں لگا رہا، جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب، یہ 17 نومبر 1907 کا ان کے الفاظ ہیں، الحکم جلد 11 صفحہ 13 پر یہ الفاظ ہیں حضرت السلام کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے اور اعمال صالحہ میں ترقی کرے۔ الہام کرنا اور رویا دکھانا یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، یہ نہیں کہا کہ جن کو کشوف اور الہامات ہوتے ہیں وہ خیر البریہ ہے۔ تو یہ چند نیک باتیں ہیں جن کا میں نے سامعین کے آگے ذکر کیا ہے، اور اسی پہ میں اپنا یہ مختصر خطبہ جمعہ ہے یا ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ اس میں جو میں سامعین کو بتا رہا ہوں، اسی پہ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ماہ رمضان سے میرے مومنین بھائیوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا، اور انہوں نے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے اور عبادات بھی وہ بجا لائے ہوں گے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ برکتوں، بخششوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور امید ہے کہ سب مومنین نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اور اس کے بعد ماہ رمضان کے بعد یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، ان کی بھی آنس نے بڑی اپنی امت کو تاکید فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس عاجز کو بھی یہ توفیق بخشی کہ خاکسار نے ہر سال ماہ رمضان کے روزوں کے بعد یہ 6 شوال کے روزے بھی رکھے ہیں۔ امسال بھی خاکسار کا ارادہ ہے کہ میں عید الفطر کے بعد یہ جو ماہ شوال کے 6 روزے ہیں وہ بھی میں رکھوں۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور انسانوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم پر اپنی بخشش، اپنی رحمت، اپنی برکتوں کی چادر لپیٹ دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
وذكر اللہ اکبر.